السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ کبیرہ گناہوں کو جانا تھا، جس میں غیبت، تقدیر کا جھٹلانا، دیوس، اسی طرح علم کو دنیا کے مقصد کے لیے حاصل کرنا، دیگر کبیرہ گناہوں کو پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 53 نمبر پر جو گناہ ہے، 53 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ ستاروں کی چال سے بارش کے نزول کا اعتقاد رکھنا، ستاروں کے سے بارش کو طلب کرنا، جسے الاستسقاء بالانواء کہا جاتا ہے۔ ستاروں کی چال، اس کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے ناظرین اکرام کہ اس کی فلاں چال کے بعد بارش ہوتی ہے، فلاں چال کے سبب بارش ہوتی ہے، تو یہ شریعت کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس گناہ سے روکا ہے۔ مشہور اور معروف حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 71 اور بخاری 846۔ زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمیں نماز فجر پڑھائی، اور پھر اس کے بعد فی اثر السماء کانت من اللیل، رات میں بارش ہوئی۔ فلما انصرف اقبل علی الناس، آپ نے نماز کے بعد لوگوں کی طرف اپنی توجہ کی، لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ نے کہا کہ میرے کچھ بندے مومن بن کر کے اٹھے صبح کی، اور کچھ بندے انہوں نے کفر کے ساتھ صبح کی۔ کہا فاما من قال، جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کل رات کو بارش ہوئی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و رحمت کے سبب یہ بارش ہے، فذالک مؤمن بی، تو اس نے مجھ پر ایمان رکھا، اللہ یہ کہتا ہے۔ کافر بالکواکب، اس نے ستاروں کا انکار کر دیا۔ واما من قال، اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں نکشتر کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فذالک کافر بی، اس نے میرا کفر کیا، مؤمن بالکواکب، اور اس نے ستاروں پر ایمان رکھا۔ تو انہوں نے اس خیر کو، جو بارش ہے اللہ کا فضل ہے، وہ رحمت ہے، اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، ستاروں کی طرف منسوب کر دیا۔ کہا ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جبکہ ستاروں کا اسے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے مومن بن کر وہ صبح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ نے کہا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بارش ہوئی اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اس خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرے جس نے حقیقت میں بھلائی دی ہے، اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق کی طرف منسوب کر دے، اور کہے فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے، فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی، تو ناظرین اکرام یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے پیارے رسول نے اسے کفر قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک اور روایت ہے جو مسند احمد میں ہے 15537، جس روایت کو شعیب ارناؤت نے مسند امام احمد کے حاشیے میں حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، معاویہ اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یکون الناس مجدبین، کہ لوگوں کے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرتا ہے ان پہ اور قحط سالی کو دور کر دیتا ہے، اور ان پہ بارش کو نازل کرتا ہے۔ فینزل اللہ علیہم رزقا من رزقہ، اپنے رزق میں سے ایک رزق ان پہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، یعنی بارش یہ رزق ہے، اسی سے اناج اگتا ہے جس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ یہ رزق لوگوں کو عطا کرتا ہے جب قحط سالی آ جاتی ہے۔ فیصبحون مشرکین، مگر مسئلہ یہ ہے
افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیصبحون مشرکین، جب اللہ قحط سالی کو دور کر کے رزق دیتا ہے لوگ صبح کرتے ہیں مشرک بن کے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی کیسے؟ جب اللہ بارش دے رہا ہے، قحط سالی کو دور کر کے رزق اگا رہا ہے، پھر لوگ مشرک بن کے کیسے اٹھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یقولون مطرنا بنوء کذا و کذا، کہ فلاں فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کا کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کفر کا معاملہ کیا اور غیر اللہ کے ساتھ اسے منسوب کر دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی چال سے بارش طلب کرنے کو جاہلیت کے کاموں میں سے قرار دیا، اور امت کو تنبیہ بھی کی کہ یہ جاہلیت کی چیزیں امت میں رہ جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، آپ نے کہا 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہے اور میری امت اسے نہیں چھوڑے گی۔ اس میں آپ نے کہا والاستسقاء بالنجوم، استسقاء بالنجوم کیا مطلب ہے؟ کہ بارش کو طلب کرنا ستاروں کی حرکتوں کے ذریعے سے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ بارش نازل ہوتی ہے فلاں ستارہ طلوع ہو کر کے، جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی۔ تو ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہ ہے پہلا جو اس سیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 54 نمبر پہ جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ناظرین اکرام، 54 نمبر پر وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام کہ کسی اندھے شخص کو جو نابینا ہے اسے گمراہ کرنا، غلط راستہ اس کو بتا دینا، اس کی رہنمائی نہ کرنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ناظرین اکرام جو اندھا شخص ہے وہ محتاج ہو گیا ہے، اس کے پاس بینائی نہیں جس سے وہ چیزوں کو دیکھ سکے، نفع نقصان پہچان سکے، راستہ جان سکے، سڑک پار کر سکے، وہ محروم ہو چکا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ ہم اس پر رحم کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے کمزوری میں اس کا سہارا بنیں۔ اس کے برمقابل اگر کوئی اس نابینا شخص کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے بھٹکاتا ہے، صحیح راستہ اسے نہیں بتاتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کیا گناہ ہے اس پر؟ امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے نقل کیا ہے 892، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من کمہ اعمی عن السبیل، اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے اندھے شخص کو صحیح راستہ نہیں بتایا، اس پر لعنت ہو۔ جیسے اندھے آدمی کو صحیح راستہ نہیں بتایا، جس مقصد کے تحت وہ جا رہا ہے، جہاں اسے جانا ہے اسے راستہ نہیں بتایا، اس کی غلط رہنمائی کی، توجیہ کی اس کی، اس لیے کہ ناظرین اکرام اسے غلط بتانا اس کی موت کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اس کے بڑے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ جس راستے سے اسے چلنا ہے، جانا ہے، وہ دیکھتا ہے ایسا راستہ ہو جہاں پہ راستہ درست ہو، جہاں پر لوگ چل رہے ہوں پھر رہے ہوں تاکہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ اگر کسی نے اسے غلط راستے کی رہنمائی کی، دھوکہ دیا، اس کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حادثے میں وہ مارا جائے، اس کا سامان چوری ہو جائے، یا پھر اسے تنہا دیکھ کر کے لوگ کہیں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، شریعت کہتی ہے نابینا شخص ہے اس پر رحم کیجئے، صحیح رہنمائی کیجئے۔ ویسے کوئی بھی مسافر آپ سے پتہ پوچھتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، آپ اسے صحیح راستہ بتائیے، کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ کئی گھنٹوں سے پریشان ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی مسافروں کی مدد کرنا چاہیے۔ تو وہ شخص جو معذور ہے، مسافر بھی ہو، معذور بھی ہو، اسے نظر نہیں آ رہا ہے، ناظرین اکرام شریعت کہتی ہے ہمدردی کیجئے، یہ اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ایسی تربیت آنے والی نسل کی جا رہی ہے، ان کے یہاں مجبوروں کی مجبوری کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی اندھا ہے، ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو مشین کی طرح ہے، ان کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔
اگر سڑک پر کوئی گر کر کے مر بھی جاتا ہے، آنے جانے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے وقت میں ہم ناظرین اور شریعت کی اس تعلیم کو دیکھیے، شریعت کہتی انسان کو مشین کی طرح نہیں ہونا چاہیے، وہ جو دل دھڑک رہا ہے اس میں احساس ہو، بیماروں کی بیماری کا بھی احساس ہو، مجبوروں کی مجبوری کا بھی احساس ہو، معذور لوگوں کی معذوری کا بھی احساس ہو۔ جو نابینا ہے وہ معذور ہے، اس کی مدد کیجیے، اور اس کے علاوہ جو بھی معذور شخص ہے اس کا تعاون کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں سے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجبوروں کی مدد کرتے تھے، بے کسوں کا آپ سہارا بنا کرتے تھے۔ آج یہ سنت ناظرین اکرام کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ پیارے رسول نے لعنت کی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اندھے کو غلط رہنمائی کر دے، غلط راستہ بتا کے اسے گمراہ کر دے۔ ناظرین اکرام، اس سے جہاں گناہ پتہ چلتا ہے وہیں پر ناظرین اکرام ایک دوسری بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، کتنا بہترین یہ دین ہے۔ آپ بتائیے کہ کوئی ایسا دین ہے جو یہ کہتا ہو کہ کسی اندھے کو غلط راستہ بھٹکا دو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی تم پر، تمہیں رحمت سے دھتکار دیا جائے گا، تم اللہ سے دور کر دیے جاؤ گے۔ یہ صرف دین اسلام ہے جس کے اندر ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ کاش کہ ان تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھو شریعت اسلامیہ اندھوں کا بھی خیال کرتی ہے، اور شریعت نے ان کے بھی احترام کا حکم دیا ہے، ان کی بھی رہنمائی کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی اندھے کو راستہ بھٹکا دے۔ 55 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، جسے بعض اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، وہ ہے حسد کرنا۔ حسد کیا ہے ناظرین اکرام؟ حسد یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمتیں تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور مجھے وہ مل جائیں۔ یہ حسد ہے۔ شریعت نے حسد کو حرام کیا ہے، یہ بہت مذموم صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں، دوسروں کے پاس، یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جسے جو چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی نعمتوں سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے، یہ گناہ ہے، اور یہ گناہوں کا بہت بڑا دروازہ بھی ہے۔ حسد یہ خود گناہ ہے، اور حسد سے کئی گناہ دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ مشہور حدیث ناظرین اکرام، صحیح بخاری 6065، صحیح مسلم 2559، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اسے حرام قرار دیا۔ اور ایک اور روایت ہے جس روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی، ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو صدوق اللسان ہو، سچی زبان رکھتا ہو، مخموم القلب ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صدوق اللسان، سچی زبان رکھنا ہے تو معلوم ہے سچ بولے، زبان کا صحیح استعمال کرے۔ مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ پیار رسول نے کہا هو التقی النقی، وہ جو متقی اور پاک صاف، ایسا دل جو متقی ہو، پاک صاف ہو، لا اثم فیہ، جس میں گناہ نہیں، ولا بغیہ، بغاوت نہیں، ولا غل، اور غل نہیں ہے، اور ولا حسد، اس میں حسد نہیں ہے۔ وہ دل جو حسد سے پاک ہو، اس دل کو پیار رسول نے پاک دل کہا، اس انسان کو سب سے افضل انسان کہا جس کے دل کے اندر یہ صفت، یہ برائی نہ پائی جاتی ہو۔ ناظرین اکرام، پیار رسول نے اس گناہ سے امت کو ڈرایا ہے، چوکنا کیا ہے۔ قرآن نے بھی اس گناہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ گناہ حسد کا، یہ خصوصی طور پر صفات ہیں، ان لوگوں کی صفات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں، یعنی اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی صفات میں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹائے، کہ کافر بنا دے تمہیں۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ حسد حرام ہے، کیونکہ یہ کفار کی مشابہت بھی ہے، حرام ہے،
اور اس میں کفار کی مشابہت ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں، اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے، اور اس آگ سے وہ خود تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اسے زیادہ افسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس آدمی کو نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کر رہا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے فیصلے پر وہ اعتراض کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس حسد سے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید کی سب سے آخری جو صورتیں ہیں، اس میں سورہ فلق ہے، جس میں مومن یہ پڑھتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حسد کرنے والے کے شر سے، نقصان سے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ اہل علم نے کہا کہ ان آیات میں جس سے سورت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس میں جو شرور ہیں، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کے بڑے جو اسباب ہیں اسے بتایا گیا ہے، جن میں سے حسد ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ آسمان پر اور زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہے، کہ ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے۔ اسی طرح آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے سے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے ابلیس کو وہاں سے آسمان سے دھتکارا گیا، اور اس حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ مومن کو حاسد کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ اور اہل علم نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ حسد اس وقت مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر دنیا کی لالچ ہو۔ دنیا کو جب وہ بڑا سمجھتا ہے، دنیا کی اہمیت اس کے دل میں ہو، تو اس کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے۔ جب دنیا کے بارے میں یہ جان لیتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران آیت 185 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے یہ وقتی ہے، اور یہ سائے کی طرح سے ہے جو کہ ختم ہو جانا ہے، تو اس کے دل میں حسد کے جذبات نہیں پیدا ہوں گے۔ اور آج ناظرین اکرام، حسد کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے، آپ جہاں دیکھیں حسد آپ کو نظر آئے گا، حتیٰ کہ گھروں تک یہ حسد داخل ہو چکا ہے، اور رشتوں کو بھی حسد یہ خراب کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ، تمہارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہے، تم نے کتنا کمایا، ہم نے کتنا کمایا، اور فلاں آدمی آگے بڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر افسوس کرنا۔ اب سوچی کتنی بری بات ہے یہ کہ مسلمان کو دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی نعمتیں تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، کیونکہ حسد ہے یہ۔ حسد ایسی چیزیں کروا رہا ہے اس سے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، جبکہ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نوازے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کا ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان کو ملے، ایک طرف آپ یہ بھی بول رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے ہی طرح ایک مسلمان کی نعمتوں کو دیکھ کر، کامیابی کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر کے جل رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، دکھ میں ہیں، اور خواہش کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا وہ طے کیا ہے، جو چاہا وہ کرتا ہے۔ کوئی آدمی 40 سال کی عمر میں کامیاب ہوتا ہے، تو کوئی 40 سال کی عمر میں مر چکا ہوتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں بیمار ہوتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں قید کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں اسپتالوں کے چکر لگاتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت کو پاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے۔ میں یہ چاہوں کہ میری عمر کے فلاں آدمی کے ساتھ جو ہوا مجھے بھی اتنا مل جانا چاہیے، میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو، تو آپ سوچئے کہ ہماری عمر کے کئی لوگ دنیا میں بھی نہیں ہیں، کیا ان سے ہم مقابلہ کریں گے؟ یہ ہر ایک کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھی ہے، مختلف ہے، ہر ایک کی زندگی مختلف ہے، ان کے حالات مختلف ہیں، لہٰذا ہمارا مقصد زندگی کسی سے مقابلہ کرنا نہ ہو۔ اور علماء نے کہا حاسد سب سے پہلے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جیسے جیسے جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی نعمتوں کو دیکھتا رہے گا، تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کیسا گناہ ہے جس میں ہم خود جل رہے ہیں، ہم خود پریشان ہو رہے ہیں، اور سامنے والے کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے مومن کو چاہیے کہ وہ اس برائی سے، حسد سے بچے۔ ناظرین اکرام، 56 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، غش جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شریعت نے ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ،
ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس تعاون کو، اس محبت کو، اس الفت کو ختم کرے، دھوکہ دے، اور دھوکہ دے کر کے وہ نفع کمانا چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، دھوکہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث 101، پیارے رسول نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من حمل علینا السلاح فلیس منا، آپ نے کہا جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ نے آگے کہا، ومن غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینا، چاہے تجارت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے حقوق میں ہو، چاہے امانت میں ہو، دھوکہ اور غش یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 102، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص کے پاس سے جو اناج بیچ رہا تھا، اناج کا ڈھیر اس نے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس اناج کے اندر، اناج کے ڈھیر میں داخل کیا۔ جیسے آپ نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، فنالت اصابعہ بللا، اللہ کے نبی کی انگلیوں کو کچھ کچا پن محسوس ہوا، آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے کہا اے اناج بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اناج کے اندر یہ گیلا پن کیا ہے، کچا کیسے ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا، اصابت السماء یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے پانی اناج پر بھی آ گیا، اس وجہ سے وہ گیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، افلا جعلتہ فوق الطعام، پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کچے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اناج کچا ہے تو اس کا وزن زیادہ نکلے گا۔ سوکھے اناج کا وزن، کچے اناج کا وزن ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ پانی اسے وزنی بنا دے گا، تو ترازو میں ناپ تول میں کمی بیشی ہوگی۔ آپ نے کہا اس کچے اناج کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اور آگے آپ نے کہا کہ یراہ الناس، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اناج کچا ہے، اسی کے مطابق وہ خریدیں۔ آپ نے آگے کہا، اللہ کے نبی نے، من غش فلیس منی، آپ نے کہا جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری سنت پر وہ نہیں ہے، میرے طریقے پر وہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دھوکہ یہ مومنوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے، جس کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک دیوار کی مانند بنایا ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایک جسم کے مانند ہمیں بنایا ہے، اور مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور غش ان سب چیزوں کے خلاف ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ناظرین اکرام، صحیح مسلم کی حدیث 142، معقل بن یسار کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام، کوئی ذمہ داری مسلمانوں کی دیتا ہے، کوئی مقام، منصب، ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے، اور ان کی مصلحتوں پر اسے ذمہ دار بناتا ہے، متعین کرتا ہے، یموت یوم یموت، جب وہ مرتا ہے اس حال میں اگر وہ مرے، وہو غاش لرعیتہ، کہ اس نے عام مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اس منصب پر بیٹھ کر کے خیانت اور غداری کی اور ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، اللہ کے نبی نے کہا اگر اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس نے ان کے حق کو ضائع کیا، غش سے، دھوکے سے کام لیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سوچئے اسی حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنت حرام ہے اس پر کہ جو مسلمانوں کی ذمہ داری پر بیٹھتا ہے، کسی بھی مقام پر بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے اپنا فائدہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، غش سے کام لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے بیت المال، آپ دیکھیے کہ بہت ساری کمپنیاں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ اور بہت سارے کار خیر، خدمت خلق کے نام پر الگ الگ چیزیں قائم ہو رہی ہیں، الگ الگ کمیٹیاں، الگ الگ ٹرسٹ، تنظیمیں
ابھر کر کے سامنے آ رہی ہیں، لوگوں سے مال جمع کر رہی ہیں کہہ کر کے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اس مال میں کیا ہو رہا ہے ناظرین اکرام؟ خیانت۔ اس مال میں خیانت، دھوکہ اور غداری۔ کتنے واقعہ، کتنی کمپنیاں ہیں جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آئیں، پیسہ لیا اور انہوں نے وہ ڈوب گئی کمپنیاں، مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ شریعت کہتے دھوکہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی استطاعت میں ہے تو آپ کیجئے، نہیں ہے تو آپ معذرت کر لیجئے، لیکن دھوکہ مت دیجئے اور کسی کا نقصان کر کے آپ اپنا فائدہ کرنا چاہیں، یہ بہت برا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے کوئی سامان لے رہا ہے، وہ قیمت دے گا، اس قیمت پر آپ دھوکہ دے کر کے اور بھی مزید اس سے پیسہ لیتے ہیں، جبکہ وہ حق نہیں ہے آپ کا۔ ایک سامان پر آپ کو 500 روپے نفع ملتا ہے تو مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس 500 کی جگہ کوئی آدمی 2000 روپے کا نفع اٹھاتا ہے، اسے دھوکہ دے کر کے، بیوقوف بنا کر کے۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 2110، صحیح مسلم 1532، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دو خرید و فروخت کرنے والے، آپ نے کہا فَإِن کتما و کذبا، اگر وہ بیچنے خریدنے والے جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، محقت برکت بیعہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تجارت کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ دھوکہ دیا، عیبوں کو چھپا دیا، جھوٹ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ دھوکہ کفار کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، پیر رسول نے کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں نقل کیا ہے 2655، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ظلم معاہدا، جو کسی کافر پر جو امن و امان کے ساتھ رہتا اس پہ ظلم کرتا ہے، او انتقصہ، یا پھر اسے اس کا حق جتنا دینا اسے کم کر دیتا ہے، او کلفہ فوق طاقتہ، اور طاقت سے بڑھ کر اسے کام دیتا ہے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، اور بغیر اس کی رضامندی کے اس کا کوئی سامان لے لیتا ہے، فانا حجیجہ یوم القیامہ، پیر رسول نے کہا میں قیامت کے دن اس کے خلاف کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے اس کے بارے میں بیان کروں گا، اس شخص کے خلاف میں رہوں گا، انا خصمہ انا حجیجہ، میں اس کے مقابلے میں حجت پیش کروں گا اللہ کے سامنے کہ اس نے ایسا دھوکہ دیا اس کے ساتھ۔ کافر کے بارے میں پیر رسول نے کہا کہ کافر بھی ہو اسے بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، حق سے زیادہ، حق سے کم نہیں دے سکتے، طاقت سے زیادہ اسے کام نہیں دے سکتے۔ جب کافر کو ایسا نہیں کر سکتے اور کافر کو دھوکہ دینے پر پیر رسول کہتے میں قیامت کے دن اس کے مقابلے میں رہوں گا، اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے۔ تو آپ سوچیں ناظرین اکرام، جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کرے، قریبی لوگوں کے ساتھ یہ کرے، اپنوں کے ساتھ یہ کرے، یہ کتنا برا اور معیوب ہے۔ تو ناظرین اکرام، دھوکہ دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ 57 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے، ہتھیار اٹھائے اور اس کے ذریعے سے مسلمان کو نقصان کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہتھیار اٹھانے کے بعد وہ قتل کرتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ شریعت نے ہتھیار اس کے خلاف اٹھا لینے کو شریعت نے حرام کیا ہے، جس میں اس کا ارادہ ہو، ارادہ کر کے وہ اٹھاتا بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اٹھانے کے بعد وہ اگر قتل کر دے تو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن تلوار اٹھانا بھی، ہتھیار اٹھانا بھی، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے رکھی 101، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے، یعنی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22 کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ کہتے ہیں اس سے ایک معنی تو یہ مراد ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ جو حملہ لارادۃ القتال بہ، کہ جس میں لڑنے اور قتال کرنے کا ارادہ ہو اور اس لیے اس نے اٹھا لیا ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ ہوتا ہے ان یکون المراد حملہ للضرب بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے مار سکے۔ کہتے کسی بھی صورت میں، چاہے اسے قتال کرنا مقصود ہو یا مارنا مقصود ہو،
ہر صورت میں یہ حرام ہے، حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ نے اس یہاں تک کہا پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام. آپ دیکھیں ناظرین کرام، صحیح بخاری حدیث نمبر 7083، صحیح مسلم 2888، کتنی بڑی وعید پیارے رسول نے سنائی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جسے قتل کیا گیا اسے وہ بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، قاتل جس نے مارا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ تو معلوم ہے، فما بال المقتول، کا اللہ کے نبی مقتول کا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے مقتول کی؟ اللہ کے نبی نے کہا انہو قد اراد قتل صاحبہ، کیونکہ بے شک مقتول نے بھی، جسے مارا گیا ہے، اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ہتھیار اس نے اٹھا لیا. یہ اور بات ہے کہ سامنے والا آگے بڑھ گیا اور مار دیا، ورنہ یہ بھی اسے قتل کرتا، چونکہ یہ بھی قتل کی خواہش رکھتا تھا، ارادہ رکھتا تھا، اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا. ناظرین کرام سوچئے کس قدر یہ بڑا گناہ ہے یہ، کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ہتھیار دکھاتا ہے اور ڈراتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صرف ڈرائے بھی اور اسے دھمکائے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ایک اور روایت ناظرین اکرام جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم 2616، اللہ کے نبی نے کہا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کہ جو شخص مسلمان بھائی کو دھاری دار، جو لوہے سے بنی کوئی بھی نوکیلی چیز، دھاردار چیز سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، فإن الملائکۃ تلعنہ، تو اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت برستی ہے. تو ناظرین اکرام گویا کہ ایک تو ہتھیار اٹھانا، اس پر حملہ کرنا، اس سے لڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. قتل ہو نہ ہو یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے، ساتھ میں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی ہتھیار دکھا کر کے ڈراتا ہے اسے. ایک اور روایت ناظرین اکرام صحیح مسلم کی، صحیح مسلم 2616، پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، آپ نے کہا جو اپنے مسلمان بھائی کو ہتھیار دکھاتا ہے، دھاری دار چیزیں دکھاتا ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے. کب تک لعنت ہوتی ہے؟ پیارے رسول نے کہا حتی یدعہ، جب تک وہ ہتھیار ہٹا نہیں دیتا، جو اس وقت تک لعنت ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ اور أُمِّهِ، اگرچہ کہ اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی دکھاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتے مسلسل لعنت کرتے رہتے. ناظرین اکرام حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی مسلمان پر ہتھیار کو اٹھانے سے منع کر دیا، یہ بھی ناجائز ہے شریعت کے نزدیک، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری 7072، صحیح مسلم 2617، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو ہتھیار نہ دکھائے، مذاق ہی میں کیوں نہ دکھائے. فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جاتا، لعل الشیطان ینزغ فی یدی، ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ کے ساتھ کھلواڑ کر دے اور اس کا ہاتھ حرکت میں آ جائے اور وہ چاقو یا کوئی دھاردار چیز اپنے بھائی کو لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڈھے میں داخل ہو جائے. یعنی مذاق میں بھی نہ کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مذاق میں کرتے ہوئے کہیں ہاتھ ادھر ادھر لگ گیا. ناظرین کرام کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں قتل کا ارادہ نہیں کیا لیکن ہتھیار اٹھایا تو شیطان درمیان میں آ کر کے اس نے اس وقت تک نہیں چھوڑا اس کو جب تک قتل نہیں کر دیا اس نے. اس لیے شریعت نے اسی کو حرام اور کبیرہ گناہ قرار دیا. ہتھیار مت اٹھائیے، دھاردار چیزیں، چاقو، چھری، جو بھی گھروں کے اندر ہو، لڑائی ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو اس زبان تک، لیکن کبھی اسے ہتھیار کے ذریعے سے حل کرنے مت جائیے، کیونکہ شیطان نے اگر کھلواڑ کیا تو آپ جہنم کے رسول نے کہا شیطان اگر تمہارے ہاتھ کو حرکت دے دے فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ، جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڈھے میں گرنا پڑ جائے گا. ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی مسلمان کے خلاف ہتھیار کو اٹھائے، اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، چاہے وہ گن ہو، چاہے وہ آج کے دور کا کوئی بھی جدید قسم کا آلہ ہو جس سے موت ہو سکتی ہو،
اسے اٹھانا جائز نہیں ہے، دکھانا جائز نہیں ہے، ڈرانا جائز نہیں ہے، اور حتیٰ کہ مذاق میں بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دھاری دار چیزوں سے مذاق مت کیجیے، بچوں کے ساتھ مذاق مت کیجیے، بڑوں کے ساتھ مذاق مت کیجیے، اور بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ دیجیے یہ چیزیں، کیونکہ شیطان کبھی بھی اس چیز کے ذریعے سے کھلواڑ کر کے ہو سکتا ہے وہ کسی کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ کبیرہ گناہ ہے، ہتھیار اٹھانا مسلمان کے خلاف، اس سے بچنا چاہیے۔ 58 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ ہے ڈاکہ زنی۔ ناظرین اکرام، ایک تو چوری کیا ہے؟ چھپ چھپا کر کے اور آہستگی کے ساتھ کہ معلوم نہ پڑے مال کو اٹھا لینا، یہ چوری ہے، اس پر سزا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے۔ ایک دوسرا بڑا گناہ ہے ناظرین اکرام جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس گناہ کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بلکہ اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ناظرین اکرام؟ ڈاکہ زنی۔ ڈاکہ زنی کیا ہے؟ کھلے عام انسانوں کو لوٹنا، انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کو ڈرانا، راستوں پر یہاں وہاں پر جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے گروہ بنا کر کے، یا پھر کوئی خاص شکل اختیار کر کے کھلے عام لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے، جس طرح گنڈے موالی ہوتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان سے مال کو چھینتے ہیں، بسا اوقات انہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ کرنے والے لوگ، ان کے لیے شریعت نے بہت بڑی سزا رکھی ہے، بہت خطرناک سزا رکھی ہے۔ قیامت کے دن تو ہے ہی، دنیاوی طور پر کیا سزا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 33-34 کو دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، انہیں کیا کیا جائے؟ یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا مختلف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا پھر زمین سے، بستی سے انہیں نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا، بہت بھیانک عذاب ہے جو آخرت میں انہیں ملنے والا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، هذه الآیۃ الکریمہ، یہ آیت کریمہ فی احکام قطاع الطریق، یہ راستوں میں رہزنی کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، ڈاکوؤں کے بارے میں ہے، لوٹ مار کرنے والوں کے بارے میں ہے، کہ جو الذین یعرضون الناس فی جو شہروں میں اور دیہاتوں میں آتے ہیں، لوگوں کا مال چھینتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس راستے پہ چل نہیں پاتے۔ ڈاکہ زنی شریعت کہتی ہے بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے مجرموں کو سزا بہت سخت سے سخت ملنی چاہیے، اور ان کو سزا دینا زمین کو پاک کرنا ہے، اس زمین کی اصلاح کرنا ہے، زمین میں امن و امان قائم کرنا۔ ناظرین اکرام، اگر زمین پر چلتے ہوئے ڈاکوؤں کا خوف ہو تو پھر امن و امان کہاں ہے؟ ہماری بنیادی ضرورت، کھانے پینے سے بڑی ضرورت امن و امان ہے، کہ گھر سے نکلیں تو جان کے بارے میں ہمیں امن و امان ہو۔ کوئی آدمی بھی آئے، کسی کو بھی مار دے راستے میں، کسی کا بھی مال لوٹ لے، امن و امان غارت ہو جائے، انسانی زندگی وہاں پر اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بہت عظیم نیکی ہے ایسے مجرموں کو سزا دلوانا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اللہ کے زمین کو پاک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اور اہل ایمان اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنا ہے، اور لوگوں کو سکون کی زندگی فراہم کرنا ہے، تاکہ ایسے لوگوں سے زمین مصیبتوں سے پاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ناظرین اکرام، ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 3018 اور صحیح مسلم 1671 کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا اللہ کے نبی ہم بیمار ہیں، ہماری بیماریاں، اللہ کے نبی نے ان کی بیماری کا علاج انہیں بتایا کہ جاؤ یہ علاج کرو، اور آپ نے انہیں اونٹ کے دودھ پینے کا حکم دیا کہ دودھ پیو، اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور مسلمانوں کے بیت المال میں اونٹ تھے اور وہ پوری طرح سے استفادہ کر رہے تھے۔ حضرت انس کہتے فشربو، وہ اچھی طرح دودھ پیتے رہے رسول کے حکم پر، رسول نے مدد کی، مسلمان ہوئے۔ آپ نے کہا جاؤ صدقے کے اونٹ ہیں، دودھ پیو، اپنا علاج کرو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔
جب وہ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے قتل الراعی، کہ جن صحابی کو اللہ کے نبی نے اونٹ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، بیت المال کے مسلمانوں کے مال کے اونٹ کی نگرانی کے لیے، اس قبیلے کے لوگوں نے صحت مند ہونے کے بعد اس صحابی کو قتل کر دیا، جنہوں نے ان کی خدمت کی اس صحابی کو قتل کر دیا۔ وَاسْتَاقُوا النِّعَمَ، اور وہ اونٹ لے کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، آپ نے کہا جاؤ ان کا پیچھا کرو اور جا کر کے انہیں پکڑو، اور صبح ہونے سے اور سورج کے آسمان کے بیچ میں آنے سے پہلے انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ پھر رسول نے ان سب کو سزا دی جو سزا کی شریعت کی سزا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج یہ فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ نوجوان جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، دین سے دور، مسجدوں سے دور، بڑے لوگوں سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، بستیوں میں رہتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، نوجوانوں کی ٹیم بن جاتی ہے، جماعت بن جاتی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خلاف کام کرنے میں، بسا اوقات چوری میں، ڈکیتی میں، قتل میں، کھلے عام لوگوں کے گلے سے چین چھین لی جاتی ہے، سر عام لوگوں کا بیگ چھین لیا جاتا ہے، ان کی سواریاں چھین لی جاتی ہیں انہیں بندوق دکھا کر کے۔ ناظرین اکرام، یہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس گناہ سے مومن کو چاہیے کہ وہ دور رہے اور ایسے لوگوں سے دور رہے، اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہوں جو زمین کو فساد اور بگاڑ، جو زمین میں فساد اور بگاڑ مچاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہمارے پاس علم ہو کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو اس طرح کے لوگوں سے متاثر ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کے قریب جا رہا ہے، ہم اسے نصیحت کریں، ہم اسے سمجھائیں کہ میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی مختصر زندگی ہے، تمہاری بھی اور دوسروں کی بھی۔ تمہاری زندگی قیمتی ہے، دوسروں کی بھی قیمتی ہے، تمہارے لیے مال ضروری ہے، دوسروں کے لیے بھی مال ضروری ہے، پھر کیوں کسی کی جان پر اور مال پر حملہ کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ اگر ہمیں مال چاہیے، محنت کرو، حلال روزی کماؤ، اللہ اس میں خوب برکت دے گا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف واپس لوٹ کر آؤ جس میں تمہارے دل کا بھی سکون ہے۔ لوگوں کو پریشان کر کے، لڑائیاں کر کے، قتل و غارت گیری کر کے، ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا کر کے دلوں کو سکون کبھی نہیں ملے گا، زندگی میں سکون نہیں ملے گا، زندگی میں تباہی اور اجیرن زندگی ہو جائے گی۔ اس سکون کی طرف آؤ جو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے دین میں ہے۔ آؤ اس رسول کی سنتوں کی طرف جس رسول نے دنیا کو، انسانیت کو وہ راستہ بتایا جس سے دنیا اور انسانیت امن و امان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی وہ تعلیم ہے اسلام کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور اس کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہر نقصان دہ چیز سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں، آپ دیکھو اسلام کہتا ہے ایسا کرنے والے لوٹ مار کرنے والوں کو سزا دو، زمین کو پاک کرو۔ یہ شریعت کی خوبصورت تعلیمات میں سے۔ وہیں پر ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی ڈاکہ زنی کرے یا اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ناظرین اکرام، 59 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام، ظلم۔ ابھی گفتگو آپ سن رہے تھے ڈاکہ زنی کے بارے میں یا چوری کے بارے میں یا پھر عزت نفس کو خراب کرنے کے بارے میں۔ شریعت نے ایک عام ضابطہ دیا ہے، وہ ہے کہ مومن کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی کسی کا حق ہے، وہ حق نہیں دے رہا اس کو، اور جو حق اس کا نہیں ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ شریعت نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظالموں پہ لعنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 18 میں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور ظلم کرنے والے ظالموں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ظلم کی کتنی بھی شکلیں ہو ناظرین اکرام، جو آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس دوسرے کا جو حق ہے وہ حق آپ نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یہ ظلم بہت بری چیز ہے، بہت بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں کہتا ہے
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. کوئی یہ نہ سوچے، گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہو گیا ہے، جو ظالم کر رہے ہیں اس سے غافل ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ انہیں مہلت دے رہا ہے. وہ دن آئے گا جس دن کے نگاہیں انسان کی جھکی ہوئی ہوں گی، قیامت کا دن آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن ظالم کو جب مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ، یہ میری پکڑ نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے بہت خطرناک طریقے سے پکڑتا ہے. صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4686. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب وہ پکڑتا ہے لم یفلتہ، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، سورہ ہود آیت نمبر 102، وہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی. آپ نے کہا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب اس نے ظالم بستیوں کو پکڑا، بستی والوں کو پکڑا جبکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ انتہائی دردناک اور بھیانک اور سخت ہوتی ہے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو بہت بھیانک طریقے سے پکڑتا ہے. کسی پر ظلم مت کیجیے، کوئی ظلم مت کیجیے. بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2449. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. آپ نے کہا اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، عزت کو آبرو کو نیلام کیا ہے یا کسی بھی طرح ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں آج اس ظلم سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو پاک کر لو، بری کر لو، حق واپس لوٹا کر معافی مانگ کر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، کوئی دینار نہیں ہوگا، کوئی درہم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا وہ دن آنے سے پہلے اے لوگوں اس ظلم سے اپنے آپ کو دور کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انجام تک پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکلوں سے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ ظلم کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ جو ظلم کرنے والا شخص ہے اسے چاہیے کہ وہ مظلوم کی بد دعا سے چوکنا رہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اتنا بڑا گناہ ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1331، صحیح مسلم 19. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں کہا واتقی دعوت المظلوم، آپ نے کہا معاذ ظالم ہونے سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا آسمان تک اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، کوئی آڑ نہیں ہے کسی کی آہ لینے سے، ظلم کرنے سے. کہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ظلم نہ کیجیے، کسی پر زبردستی نہ کیجیے، طاقت کے نشے میں، مال کے نشے میں، صحت کے نشے میں، خاندان و قبیلے کی سپورٹ میں اور منصب اور مقام کو پا کر کے ظلم کسی پہ مت کیجیے، کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی بیوہ پر، کسی مجبور پر، کسی کمزور پر اللہ کے لیے ظلم نہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجامع الصحیح میں اسے شیخ وادعی رحمہ اللہ نقل کیا ہے. شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن کے بہت بڑے عالم محدث ہیں، اور جنہوں نے یمن کے اندر کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق نشر کیا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب برکت دی. دنیا کے بڑے علماء میں سے شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ ہیں. ان کی کتاب الجامع الصحیح، اس میں انہوں نے اسے نقل کیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ واپس نہیں کرتا ہے. ایک وہ شخص جو امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا
وہ روزے دار جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ اور تیسرا کہا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس بد دعا کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الرَّبُّ، ہمارا رب کہتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کر کے رہوں گا، اگرچہ کچھ وقت بعد ہی کیوں نہ ہو، تیری مدد میں ضرور کر کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، ظلم سے، اس کبیرہ گناہ سے بچائیے، اس فتنے سے آگاہ رہیے، کسی کی آہ لینے سے بچیے، کسی پہ ظلم کرنے سے بچیے، چاہے اپنے ہوں، چاہے پرائے ہوں، چاہے کمزور ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، کسی پر ظلم نہ کیجیے، کیونکہ ظلم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 60 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، جو ہمارے اس سیشن کا آخری گناہ ہوگا ناظرین اکرام، وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کیا ہے ناظرین اکرام؟ حق اور سچائی کے خلاف جو کہا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جو واقع نہیں ہے اس کو کہا جائے کہ یہ واقع ہے، یہ ہوا ہے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے جھوٹ کو حرام کیا ہے۔ جھوٹ کے بہت نقصانات ہیں۔ جھوٹ شریعت کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی، کہتے ہیں جو جھوٹ ہے اس سے جو دنیا کا نظام ہے اس میں فساد مچ جاتا ہے، فساد بچ جاتا ہے۔ کہتے جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے عام لوگوں کو، خاص افراد کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ہر طرح کے شر کی بنیاد ہے، ہر طرح کے شر کی بنیاد ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے حکومتیں گر جاتی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے جو شہر کے شہر ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے انسانوں کی معیشتیں، تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان عداوتیں پیوست ہو جاتی ہیں، لوگوں کے رشتے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے مالدار غریب بن جاتا ہے، عزت دار ذلیل ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے پاک دامن عورت پہ کی عزت داغدار ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے گھروں سے انسانوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں، گھروں سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے لوگ قبروں میں تک چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے انسانوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ اولاد اور والدین کے رشتے کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ بھائی اور بہن کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کو مسکین اور مسکنت تک لے جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پر الزام لگانے تک لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت پیش کی، مختصر میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں ناظرین کرام۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ اس کے رسول پر، تو انسان کے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کا دین بدل جاتا ہے، شریعت تبدیل ہو جاتی ہے، لوگ دین سمجھ کر کے اسے کر رہے ہوتے ہیں۔ بدعات اور شرک اس جھوٹ سے پھیلتی ہے۔ سامنے والے کو نہیں معلوم کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ سامنے والے کی داڑھی اور ٹوپی دیکھ رہا ہے، اور اس نے جھوٹ بولا جو دین میں نہیں ہے، کہا یہ دین ہے، اور جب جھوٹ بولا تو اللہ کے دین میں شرک بھی داخل ہو گیا، بدعت بھی داخل ہو گئی، اور یہی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کے سبب بسا اوقات جو معصوم ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جھوٹی گواہی جھوٹ بول کر کے سزائے موت اس کو ہو جاتی ہے، پھانسی کی سزا اس کو ہو جاتی ہے۔ جھوٹی خبر کے ذریعے سے بسا اوقات پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنے واقعات چاہیے ناظرین اکرام۔ جھوٹ انسان کا پورا مال چھین لیتا ہے، پورے کا پورا مال انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا جھوٹ کسی کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے۔ پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دی، اب اس کی عزت کو نیلام کر دیا، اس کے گھر سے انہیں بے گھر کر دیا۔ بسا اوقات جھوٹا الزام انسان کو گھر خالی کر کے چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس جھوٹ نے لوگوں کی معیشت کو تباہ کر دیا، جھوٹی خبر پھیلا دی، اس چیز میں ایسی چیز ملی ہوئی ہے، اور سارے لوگوں نے اس سامان کو چھوڑ دیا، اور جو کام کرنے والے ہیں ان سب کا وہ کام ختم ہو گیا۔ اور یہ جھوٹ ہے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کے اندر
خرابی پیدا ہو گئی، باپ کا پیسہ لے لیا اور جھوٹ بول دیا اور اس کے سامنے کہا کہ میں نے نہیں لیا، باپ کو پتہ چلا اور ان کے آپس سے رشتوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ نہ جانے ناظرین اکرام کتنے نقصانات ہیں جھوٹ کے، اور جھوٹ بسا اوقات پورے کی پوری حکومت چلی جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، پوری کی پوری حکومت گر جاتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، انسان کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا جھوٹ بول دیا اس نے لوگوں سے، اور چھپتا چھپتا بچتا بچاتا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سب کے سامنے وہ سچ سامنے آ گیا، جھوٹ ننگا ہو گیا، اب اس کی پوری عزت نیلام ہو گئی، لوگوں کے درمیان اس کی پوری حیثیت ختم ہو گئی۔ انسان کا جھوٹ اسے جہنم لے جاتا ہے، ایک انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، مال کے نقصان کا سبب بنتا ہے، لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، خود کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام جھوٹ سے ہمیشہ مومن کو دور رہنا چاہیے۔ پیر رسول نے جھوٹ سے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے مشہور معروف حدیث بخاری کی حدیث نمبر 6094، اللہ کے نبی نے کہا سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی سے نیکی کی طرف جاؤ گے، نیکی جنت کی طرف لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ پریشانی بھی ہو جائے کبھی کبھار، لیکن سچائی میں راحت ہے، سکون اور اطمینان ہے، آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا ایاکم والکذب، ہم نے کہا جھوٹ سے بچو، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جھوٹ سے بچیے، جھوٹ کے نقصانات کو جان لیجئے۔ حتیٰ کہ پیارے رسول نے مذاق کے سلسلے میں کیا کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں اس روایت کو نقل کیا ہے، 7136 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا ویل للذی یحدث فیکذب، آپ نے کہا تباہی ہے، جہنم ہے اس کے لیے جو لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، ہنسانے کے لیے بھی اگر جھوٹ بولتا ہے، آپ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے، اور آپ نے کہا تباہی ہے اس کے لیے، ویل لہ، دو مرتبہ آپ نے کہا اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے ناظرین اکرام۔ اللہ کے نبی نے کہا مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، یہ بہت بری صفت ہے، بہت مذموم صفت ہے، آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کتنا جھوٹ بولے گا آدمی؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹے کو اللہ حافظہ بھی نہیں دیتا ہے، جھوٹ بول کے بھول جاتا ہے بعد میں، اور بعد میں جب سچائی آتی ہے تو کہتا ہے میں نے ایسے کہا ہی نہیں، سامنے والے کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ جھوٹا انسان ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے ناظرین اکرام، مومن سچ بولنے والا ہو، سچوں کے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کے راستے پر چلو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت ہے جس روایت کو اللہ کے شیخ البانی صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، 1464 یہ حدیث ہے، اور ابو داؤد کے اندر حدیث 4800، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام 6 چیزوں کی مجھے تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا سب سے پہلے آپ نے کہا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بولو تو سچی بات بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی جس میں اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع 1018، اور میں نقل کیا مسند احمد 22809، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں اس جنت میں گھر کا، اس شخص کے لیے ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں ایک گھر اللہ تعالیٰ دے اس کو عطا کرے گا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ آپ نے کہا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ کہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے کہا جو مذاق میں ہی صحیح جھوٹ کو چھوڑ دے گا،
میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے گھر کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے ناظرین اکرام، بہت برا انجام پیارے رسول کو دکھایا گیا، جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث ہے بخاری کے حدیث نمبر 7048۔ اللہ کے نبی کو جو منظر دکھائے گئے برزخ کے، اس میں سے ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس آدمی کو احد الشق وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو جو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور اسے فرشتہ اس کے جبڑے کو پھاڑ کر گدی تک لے جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ کر کے اس کی گدی تک لے کر کے جاتا ہے، اس کی آنکھ کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے ناک کو پکڑ کر کے پھاڑ کر گدی تک اسے لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بعد میں بتایا گیا اللہ کے نبی فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلتا تھا، ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ آج ناظرین اکرام جھوٹ پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا ہمارے سامنے، اگر آپ نے جھوٹ لکھا، جھوٹی خبر پھیلائی، جھوٹ آپ نے نشر کیا، بہت برا انجام ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، ہم سب کو چاہیے کہ اب جھوٹ سے بچیں، اس کبیرہ گناہ سے بچیں، اور سچوں کے ساتھ رہیں، سچ بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ ہم نے سنے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اگلے درس سے ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔